تو علماء کرام اس حدیث پاک کی روح سے فرماتے ہیں کہ منہاج نبوت پر خلافت راشدہ 30 سال رہی. الخلافت بعدی 30 سنہ، اور فرمایا کہ یہ جو خلافت راشدہ ہے یہ میرے بعد 30 سال تک قائم رہے گی. جو حدیث میں آیا ہے کہ خلافت جو ہے وہ 30 برس رہے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خلافت راشدہ ہے اس کا دورانیہ بیان فرمایا کہ وہ 30 سال رہے گا. ابو داؤد اور ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے کہ میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال تک رہے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، خلافت اہل سنت ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جو انہوں نے اپنایا ہے، ان کے اوپر ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے. اور ایک دلیل جو پیش کی جاتی ہے کہ میرے بعد 30 سال خلافت قائم رہے گی، رسول اللہ کی طرف یہ حدیث پیش کی جاتی ہے. آج میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ اس حدیث کی کیا حیثیت ہے. کیا واقعی یہ حدیث ہے یا رسول اللہ کے اوپر جھوٹ بولا گیا ہے؟ یقیناً جھوٹ بولا گیا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں، جو آپ حدیث پیش کر رہے ہیں یا اپنی خلافت کے لیے آپ 4 خلفاء کے لیے 3 خلفاء کے لیے جو خلافت آپ ثابت کر رہے ہیں، اس کے لیے کم سے کم آپ کے پاس متواتر احادیث ہونے چاہیے. یعنی جو آپ بات کر رہے ہیں، اپنے عقائد پیش کر رہے ہیں، متواتر احادیث سے استناد کریں. نہیں، متواتر سے بھی استناد نہیں کر سکتے. فقط یہ ایک حدیث ہے، اس کو پیش کر رہے ہیں کہ او بس قائم ہو گئی بات. دیکھیں عجیب ہے. یعنی دوسری طرف آپ دیکھیں، متواتر حدیث ہے لیکن چونکہ مولا علی کے فضائل میں ہے، ابن تیمیہ اس کا بھی انکار کرتے ہیں، فلاں اس کا بھی انکار کرتے ہیں، آگے کہتے ہیں نہیں یہ حدیث غدیر ہی ثابت نہیں. عجیب ہے. یعنی ایک طرف متواتر حدیث ہے، اس کا انکار کر رہے ہیں، دوسری طرف ایک حدیث ہے اس کے اوپر خلافت خلفاء قائم کر رہے ہیں، ثابت بھی کر رہے ہیں. تمام بات ہی ختم ہے. دیکھیں یہ عجیب بات نہیں ہے؟ آپ کو ہنسی نہیں آئے گی اس بات پہ؟ تعجب نہیں ہوگا آپ کو اس بات پہ کہ جو متواتر ہے اسے تو آپ چھوڑ رہے ہیں، اور جو متواتر نہیں ہے بلکہ بہت سارے اشکالات ہیں، متنن سندن فلاں فلاں سارے اشکالات موجود ہیں، اسے اس کی بنیاد پر خلافت کا جو کنسپٹ ہے وہ ثابت بھی کر رہے ہیں اور مطمئن بھی ہیں اور خوش بھی ہو رہے ہیں. یہ تعجب ہے. اب یہ جو حدیث پیش کر رہے ہیں، آپ اس حدیث کی طرف نگاہ کر لیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ الخلافت بعد 30 سنہ، میرے بعد خلافت کیا ہوگی؟ 30 سنہ ہوگی، 30 سال تک خلافت ہوگی. اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ آ کے اس کی تشریح کرتے ہیں. اس خلافت کا مطلب کیا ہے؟ علی منہج النبوہ، کہ نبوت کے منہج پہ ہوگی یہ خلافت. پہلے تو آپ اس جملے کی طرف دیکھیں، اعلی منہج النبوہ. کون سی خلافت ہو سکتی ہے؟ وہی خلافت کہ جو خلیفہ نبی کی طرف سے ہوں. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ منہج نبوی ہے، نبوت کے منہج پہ ہیں، لیکن جو خلیفہ ہیں وہ لوگوں کے منہج پہ ہوں، وہ لوگوں کی طرف سے آیا ہوا ہو. عجیب سی بات ہو گئی. ظاہر ہے پھر آپ کہیں گے نبی بھی لوگ بنا سکتے ہیں. آپ کہیں گے لوگ آ کے ایک نبی کو بنا لیں، منہج ان کا کیا ہو، منہج قرآنی ہو، منہج کیا ہو، منہج الہی ہو، لیکن خلیفہ نبی کیا ہو، وہ لوگوں کی طرف سے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. نہیں، یہ کام جو آپ کر رہے ہیں تو اس کے لیے جو آپ کے پاس خلیفہ ہے وہ بھی الہی خلیفہ ہونا چاہیے، وہ بھی نبی کی طرف سے معین کردہ خلیفہ ہونا چاہیے، نہ کہ آپ بنائیں، نہ کہ آپ کہیں کہ میں بنا رہا ہوں. دیکھیں یہ کیا ہے، یہ خلیفہ ہے، منہج نبوت ہے. یہ بہت عجیب سی بات ہوگی. اب آپ دیکھیں، ان لوگوں نے یہ الخلافت بعدی 30 سنہ، اس کے بعد کیا ہے پھر ملوکیت ہوگی. اب وہاں پہ الفاظ جو ہے نا مختلف ہیں. کچھ احادیث میں کیا ہے، ملوکیت وہ کھاٹ کھانے والی ملوکیت ہوگی. ان میں کہتے ہیں نہیں، رحمت کی ملوکیت ہوگی، پھر جابرانہ اور ظالمانہ نظام ہوگا، پھر امام مہدی کے وہ ہے. یعنی یہ آپ دیکھیں احادیث میں کتنا جو ہے وہ ان کے ہاں تضادات پائے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ خود آپ کے پاس اس حدیث کو نقد کرنے والے علماء موجود ہیں جو اس حدیث کو مانتی نہیں ہے، جو میں بعد میں انشاءاللہ بیان کر لوں گا. لیکن آپ پہلے یہ مجھے بتا دیں، یہ جو خلافت النبوہ ہے کہ نبوت کے منہج پہ خلافت ہوگی، یہ آپ کے حدیث میں بیان ہوا ہے، اور وہاں 3 خلفاء کا ذکر ہے، 4 نہیں ہے. یہ بھی ان کا بڑا مسئلہ ہے کہ یہ جو 30 سال تک خلافت میں کون کون شامل ہے. کوئی مولا علی کا نام ہے، کوئی بھی آگے کہتا نہیں وہ 6 مہینے امام حسن کو بھی ملا دیتے ہیں، جو اپنی مرضی ہے نا. رسول اللہ نے تھوڑی بیان کیا ہے، ایک جھوٹ رسول خدا کی طرف نسبت دی ہے، اب اپنی طرف سے ایڈ کر رہے ہیں، اپنی طرف سے ترمیم تضمیم، وہ سارا ان کا اپنا کام ہے. ٹھیک ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں، اس میں امام حسن علیہ السلام کی خلافت کو بھی شامل کرتے ہیں کہ وہ بھی ہے. کوئی کہتے ہیں نہیں وہ نہیں ہے. اب آگے جائیں،
اب اچھا اس کے بعد کہتے ہیں نہیں وہ خلیفہ راشد نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں وہ بھی خلفاء ہیں، معاویہ کو بھی خلیفہ قرار دیا، کچھ کہتے ہیں نہیں وہ نہیں ہے۔ اچھا آپ دیکھیں کہ یہ جو منہج نبوت کی بات ہوئی ہے یہ آپ کی کتابوں میں آپ کی حدیثوں میں صرف 3 نام آئے ہیں ابوبکر عمر عثمان کی، باقی تو ہے ہی نہیں۔ باقی تو آپ نے وہ فضا پر کرنے کے لیے کہ چونکہ 30 سال آپ نے کہہ دیا، اب اس کو پر کرنے کے پھر مولا علی کو ایڈ کیا، بعد میں متوجہ کہ نہیں امام حسن کو بھی ایڈ کرتے ہیں، وہ بھی ایڈ کیا۔ اب میں آپ کو دیتا ہوں، یہ اپنی طرف سے میں نہیں کہتا، صحیح سند ان سے بات کروں۔ یہ کتاب ہے اتحاف الخیرۃ المہرہ، یہ بزوائد المسانید العشرہ، یہ جناب بوصیری کی کتاب ہے۔ یہ آپ دیکھیں یہاں پہ جلد سادس میں یعنی 6ٹھی جلد پہ صفحہ نمبر آپ دیکھیں، صفحہ نمبر 354 پہ یہ آپ دیکھیں حدیث ابو داؤد 43 میں موجود ہے، یعنی اصل حدیث وہاں پہ بھی موجود ہے۔ یہاں سے یہ لے کے آ رہے ہیں، کہتے ہیں کیا تھا فلاں فلاں، ہم بیٹھے تھے تو فدخلنا علیہ، تو ہم ان کے پاس گئے، ابو بکرہ تھے فلاں تھے زیاد کے ساتھ، ہم معاویہ کے پاس چلے گئے تو معاویہ نے کہا کہ کوئی حدیث سنائیں ابو بکرہ تاکہ ہمیں فائدہ پہنچے، تو انہوں نے حدیث سنانا شروع کیا فلاں و فلاں۔ تو کہتے ہیں رسول اللہ نے ایک دن کہا کہ آپ میں سے کس نے خواب دیکھا ہے رات؟ تو ایک شخص نے کہا میں نے خواب دیکھا یا رسول اللہ، میں نے دیکھا ہے کہ ایک میزان ہے، اس میزان میں آپ کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہے ابو بکر سے، پھر ابو بکر کا پلڑا عمر سے بھاری ہے، پھر عمر کا پلڑا عثمان سے بھاری ہے، یہ عثمان تک نام آ گئے ہیں۔ ثم رفع المیزان، پھر میزان جو ہے نا وہ ترازو پھر اٹھایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کیا کہا؟ خلافت النبوہ، یہ کیا ہے؟ یہ نبوت کی خلافت ہے، کہ 3 نام آئے ہیں۔ یہ بعد میں بنائی گئی ہے سر، اہل سنت کی حدیثیں کیا ہے؟ ان خلفاء کو ثابت کرنے میں حدیثیں بنا دی ہیں۔ اچھا پھر کہتے ہیں اللہ جسے چاہے پھر ملوکیت دے دیں، جسے چاہے۔ فغضب معاویہ، معاویہ غضبناک ہوا، بھائی مجھے خلفاء میں شامل نہیں کر رہے، اور یہ کیا کر رہے ہیں، یہ صرف 3 تک آئے ہوئے ہیں، مجھے کیوں نہیں چاہیے، مجھے شامل کیا جائے؟ یعنی عجیب یہ ہے نا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے یہ 30 سال تو کسی بات میں پھنس گئے ہیں، اور ابھی بھی پھنسے ہیں، ابھی بہت سارے احادیث میں یہ پھنس چکے ہیں۔ اچھا فغضب معاویہ، معاویہ غضبناک ہوئے، فاخرجنا، میں نکال دیا، نکلو یہاں سے، نکلو ہاں نہ دیکھوں تم لوگوں کو، مجھے ملوکیت کے کہہ رہا ہوں، مجھے کہہ رہا ہوں کہ میں بادشاہ ہوں گا، اور باقی دیگر جو 3 گزرے ہیں ان کو کہیں گے کہ نہیں یہ خلیفہ ہوں گے، وہ علی منہج نبوہ ہوں گے۔ زیاد نے ابو بکر سے کہا ہے تم نے کوئی اور حدیث نہیں آتی تھی اس حدیث کے علاوہ کہ تم نے یہ سنا دی؟ اچھا انہوں نے کہا نہیں میں تو یہی حدیث سناؤں گا۔ پھر زیاد جا کے اسے اذن طلب کرتے رہے، معاویہ صاحب ہمیں اجازت دیں ہم واپس آ جائیں گھر میں، تو وہ اجازت دی تھی کہ آ جائیں۔ دوبارہ معاویہ نے کہا کہ چلو اس حدیث سنائیں، ابو بکر نے وہی حدیث سنائی۔ تو اب معاویہ صاحب نے کیا کہا؟ کیا تم کہتے ہیں فحدثہم ایضا بمثل حدیثہ الاول، پھر وہی حدیث سنائی ابو بکر نے۔ فقال له معاویہ، معاویہ نے کہا لا اب لک، ہمارا باپ نہ ہو، تخبرنا ان نکون ملوکا، تمہیں یہ خبر دے دو کہ ہم بادشاہ ہوں گے، فقد رضینا ان نکون ملوکا، ٹھیک ہے حکومت ہمارے پاس ہو، ملوک ہی کہہ دو، ہمیں ملوک ہو جو کہنا کہہ دو، بس حکومت ہمارے پاس ہو۔ جیسے انصار کو کہا تھا، انصار نے کہا کہ اے معاویہ ہمیں رسول نے کہا تھا کہ یہ برے حالات ہمارے اوپر آئیں گے۔ معاویہ نے کہا تمہیں رسول نے پھر کیا کہا؟ کہتا رسول نے کہا صبر کرو، تو پھر کرو صبر، یہ برے حالات تو تمہارے اوپر آنے ہیں۔ یہ ایک صحیح احادیث کی بات میں کر رہا ہوں۔ اچھا یہ آپ دیکھیں، یہ آپ کے اس صحیح احادیث میں صحابی آ کے صحابی کو حدیث سنا رہے ہیں، اس میں تو 3 خلفاء کے نام ہیں، 4 خلفاء کے تو نام ہی نہیں لے رہے، تو یہ کہاں سے آپ الخلافۃ بعد 30 سنہ میں وہ 30 سال میں پھر وہ 4-5 آپ فٹ کر رہے ہیں؟ اب وہ ناصبی جو کہتے ہیں کہ مولا علی کی خلافت راشدہ نہیں ہے، میری نظر میں اپنے منہج کے مطابق درست کہہ رہے ہیں۔ ان کے منہج کے مطابق مولا علی خلیفہ راشد نہیں ہے، ان کے منہج کے مطابق امام حسن خلیفہ راشد نہیں ہے، واضح ہے۔ ان کے منہج کے مطابق وہ باقی ان کے جو خلفاء ہیں وہ خلفاء راشدہ ہیں، لیکن وہ کیسے خلفاء راشدہ ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کر دیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ آپ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہو گئی کہ آپ کے پاس جو نام آئے ہیں وہ 3 ہیں آپ کے حدیثوں میں، 4 یا 5 کے تو نام ہی نہیں ہے، تو آپ یہ 30 سنہ پھر کیسے فٹ کریں گے اس حدیث میں؟ اب یہاں پہ باقاعدہ نام لے کر کہا گیا ہے کہ یہ خلافت النبوہ ہے، کون؟ جناب ابوبکر، جناب عمر، جناب عثمان، یہ تینوں کی خلافت ہو گیا ہے خلافت النبوہ۔ اب 30 سال والی خلافت حدیث لے کے آئیں، کیسے فٹ کریں گے یہاں پہ؟ وہ تو 25 سال ہے، وہ تو 30 سال بنتے ہی نہیں ہیں، کیسے فٹ کریں گے؟ اور آپ کہیں نہیں اپنی طرف سے مولا علی کا نام اپنی طرف سے کیسے ایڈ کر سکتے ہیں؟ آپ کو رسول اللہ نے کہا ہے کہ ان میں سے جو ہے نا چوتھا جو ہے وہ مولا علی بھی ہیں، 3 کے لیے تو آپ نے حدیث بنا لی کہ رسول نے کہا ہے یہ 3 ہیں،
لیکن اپنی طرف سے کیسے ایڈ کر رہے ہیں بھائی؟ منہج نبوت کی بات ہو رہی ہے، کوئی مذاق کی بات تھوڑی ہو رہی ہے، یہ کسی ملک کا آئین تھوڑی ہے کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ جائیں چلیں اس میں ترمیم و تضمیم کر لیتے ہیں۔ منہج نبوت کی بات ہو رہی ہے، آپ اپنی طرف سے تو نام ایڈ نہیں کر سکتے، پہلی بات یہ۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زبان کی طرف جب ہم رجوع کرتے ہیں تو حدیث خلفاء اثنا عشر ہمارے سامنے آتی ہے کہ 12 خلفاء ہوں گے، ان 12 خلفاء تک اسلام عزیز منی غالب رہے گا، اسلام ناقابل شکست اسلام ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے، یہ آپ کے ہاں احادیث موجود ہیں، یہ آپ کے مسلم بخاری میں موجود ہیں، مسلم میں موجود ہیں، اسی طرح مسند احمد میں موجود ہے، دیگر کتابوں میں موجود ہے، اور اس سے آپ کا انکار بھی نہیں ہے کہ اس سے آپ کا انکار ہو۔ تو اس حدیث کو آپ یہاں پہ کیسے فیڈ کریں گے؟ اب ہم کیا کہیں گے نہیں 12 میں سے کچھ خلافت منہج نبوہ ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہی کام ان لوگوں نے کیا ہے، یہی کام ان لوگوں نے کیا ہے۔ یعنی احادیث میں تضاد آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک جگہ ہے 30 سنہ، ایک جگہ 12 خلفاء ہوں گے اور اس خلافت کیا ہے، ان کے خلفاء تک اسلام قائم رہے گا، اسلام عزیز رہے گا، اسلام غالب رہے گا، اسلام منی ہوگا، ناقابل شکست ہوگا۔ اب کیسے فٹ کریں گے؟ نہیں فٹ کر سکتے، اپنے تخمینے اپنے اندازے لگا رہے ہیں۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دیکھیں رسول اللہ نے تو اپنا کوئی خلیفہ معین ہی نہیں کیا ہے، رسول اللہ نے تو معین نہیں کیا ہے، تو کیسے پھر ان کی خلافت کو رسول اللہ نے کیا منہج نبوت پر ہے؟ نہیں کہا ہے۔ دیگر آپ نے حدیثیں دیکھیں، صحابہ کی طرف جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں رسول اللہ نے کسی کو خلیفہ معین نہیں کیا، آپ کی کتابوں میں۔ جب دیگر روایات کی طرف جاتے ہیں وہاں پہ آپ لوگوں نے تینوں کے نام بھی لکھے ہیں کہ یہ دیکھو 3 نام ہیں، ان میں رسول اللہ نے کہہ دیا کہ یہ منہج نبوت پہ ہے، یہ خلافت۔ اس کو آپ کیسے بیان کریں؟ مثلا میں آپ کو بتا دوں، یہ دیکھیں، یہ صحیح البخاری ہے، صحیح البخاری، یہ آپ دیکھیں یہاں پہ جزء اول پہ صفحہ نمبر 2638 پہ، حدیث نمبر 6792 پہ کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب عمر کو کہا ہے کہ الا تستخلف، کیا تم کسی کو خلیفہ نہیں بناؤ گے؟ قال ان استخلف فقد استخلف من هو خیر منی ابو بکر، اگر میں کسی کو خلیفہ بنا لوں تو مجھ سے بہتر ایک آدمی نے خلیفہ بنایا، کون ہے؟ وہ ابو بکر صاحب ہیں۔ وَإِنْ أَتْرُكْ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اور اگر میں چھوڑوں تو رسول اللہ نے بھی چھوڑ دیا، کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، تو رسول اللہ نے تو بنایا ہی نہیں ہے۔ پھر آپ کی حدیث میں بھی یہ بھی آ رہے ہیں کہ ابو بکر عمر عثمان کے نام لے کے رسول اللہ نے کہا کہ کیا ہے یہ منہج نبوت پہ، یعنی یہ اب دیکھیں صحابہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، اب کہیں یہ حدیث حضرت عمر تک پہنچی نہیں تھی، خود خلیفہ راشد کو نہیں پہنچی تھی یہ حدیث جہاں پہ نام لے گئے ہیں، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ باقی اب جہاں پہ پھنس جائیں آپ کہتے ہیں پہنچی نہیں یہ حدیث، ہمیں بھائی ابن عباس نے کہا ہے متأخر قائل تھے، نہیں ان کو حرمت کی حدیث نہیں پہنچی تھی، بجائے اس کے کہ وہ کیا تھے، وہ رسول اللہ کے چچا زاد تھے، وہ مدینہ میں رہنے والے تھے، لیکن ان کو حدیث حرمت والی نہیں پہنچی۔ ہم کہیں بعد میں معاویہ صاحب نے بھی کہا نہیں پہنچی تھی، اسماء بنت ابی بکر نے بھی کہا نہیں پہنچی تھی، تمام یعنی کسی کو بھی یہ حدیث نہیں پہنچی ہے کہ رسول اللہ نے یہ حرمت بیان کی ہے۔ اب یہاں پہ بھی آپ کے پاس یہی بہانہ ہے کہ آپ کہیں کہ جناب عمر کو یہ حدیث نہیں پہنچی ہے کہ جس میں ابو بکر عمر عثمان کے نام لیے گئے اور کہا گیا کہ منہج نبوت پہ ہے۔ یہ ایک آپ کے پاس جو یہ حدیث ہے نا، اس کے بڑے تناقضات موجود ہیں، آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر یہ بات درست ہوتی کہ یہ 30 سال جو خلافت ہے یہ خلافت علی منہج النبوہ ہے، اور اس 30 سال میں جناب ابو بکر، جناب عمر اور مولا جناب عثمان اور مولا علی کی بات ہو رہی ہے، تو پھر نام انہی کے ہونے چاہیے تھے، کسی اور کا نام نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن آپ دیکھیں ان کے پاس احادیث میں کسی اور کا نام بھی ہے، یہ بھی آپ دیکھیں، یہ صحیح مسلم سے بیان کروں، صحیح ہے مسلم، یہ جناب مسلم نے حجاج نشاپوری کی، یہاں پہ آپ دیکھیں، یہاں پہ حدیث نمبر 2385 پہ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں سمعت عائشہ، میں نے جناب عائشہ سے سنا ہے، سئلت، ان سے پوچھا گیا، من کان رسول اللہ مستخلفا لو استخلفہ، اگر رسول اللہ کسی کو اپنا خلیفہ بناتے تو کس کو بناتے؟ اندازہ کریں، آپ دیکھیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ وہ جناب عثمان کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے میں ایک کردار حضرت عائشہ کا ہے، ایک کردار حضرت عائشہ کا ہے۔ قالت، انہوں نے کہا کہ ابو بکر کو بناتے، فقیل لہا ثم من، ابو بکر کے بعد کس کو بناتے؟
بعد ابی بکر کے بعد قالت عمر، کہتے ہیں عمر صاحب کو بنا دیں. پھر ان سے پوچھا گیا کہ عمر کے بعد کس کو بنا دیں؟ کہ ابو عبیدہ بن جراح، ابو عبیدہ بن جراح کو بنا دیتے. نکل کے آتا تھا عثمان کا نام. یہ حدیث آپ دیکھیں، یعنی یہ چیزیں جو ہے نا دلیل ہے کہ آپ کے پاس جو خلافت کا کنسیپٹ ہے نا وہ کتنا غیر اساسی ہے، ان کے بنیادیں کتنی کھوکھلی ہیں. اصل بنیادی ہی نہیں ہے، کیا کھوکھلی کی بات کریں. بنیادی تو وہ کوئی متواتر بات ہو جس پہ ہم بات کر لیں، یعنی نہیں کچھ بھی نہیں ہے. یہ آپ دیکھیں یہاں پہ عثمان کی بات ہی نہیں، ابو عبیدہ بن جراح کی بات ہو رہی ہے. اور آپ عمر صاحب کی طرف جائیں، وہ کہہ رہے ہیں کیا اگر سالم زندہ ہوتے تو میں اسے اپنا خلیفہ بناتا، فلاں معاذ بن جبل زندہ ہوتے اسے اپنا خلیفہ بناتا، وہ فلاں زندہ ہوتے تو اسے خلیفہ بنا دیتا. یہ حالت ہے. اچھا ایک اور بات دیکھیں، ایک اور بات کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے اپنے علماء نے اس حدیث کو نقد کیا ہے. تاریخ ابن خلدون صاحب کی ایک کتاب ہے، یہاں پہ تالیف عبد الرحمن ابن خلدون جزء الثانی اور صفحہ نمبر 650 پہ وہ کیا کہتے ہیں، ولا ينظر في ذلك الى حدیث الخلافت بعد 30 سنہ. یہ جو خلافت کی حدیث ہے 30 سنہ کہ 30 سال تک خلافت ہوگی، فإنه لم يصح، نہیں ہے یہ حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح نہیں ہے. آپ کا اپنا عالم کہتے ہیں ابن خلدون صاحب. اچھا صرف ایک بھی نہیں ہے، دوسرا حوالہ بھی، دوسرے عالم نے بھی کہا ہے کہ یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے. یہ آپ دیکھیں یہ کیا ہے، یہ العواسم من القواسم، یہ کتاب ہے العواسم من القواسم فی تحقیق مواقف الصحابہ بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ. یہاں پہ آپ دیکھیں، یہاں پہ صفحہ نمبر 206 پہ یہ بات ہو رہی ہے، چونکہ اس نے معاویہ کا دفاع کرنا ہے، اور معاویہ کا دفاع کرنے والے پھر وہ اس حدیث کو نہیں مانتے. یعنی ابھی بھی ہے، ابھی بھی لوگ ہیں جو اس حدیث پہ نقد کرتے ہیں، چونکہ ان کو کوشش کرنی ہے کہ معاویہ کا دفاع کریں. ہم تو معاویہ کا دفاع نہیں کرتے، ہم تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں اصل حدیث ہی ٹھیک نہیں ہے. کسی صورت میں بھی آپ یہ 3 4 5 یہ خلفاء ہیں یہ آپ ثابت نہیں کر سکتے احادیث سے. اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں آگے کہتے ہیں اگر کہا جائے کہ سفینہ سے روایت نقل ہے رسول اللہ نے فرمایا الخلافت 30 سنہ پھر ملوکیت ہوگی، تو اس میں اگر ہم گننا چاہیں تو ابو بکر و الی تسلیم الحسن، جیسے امام حسن علیہ السلام تک، تو کہتے ہیں یہ 30 سال پورے ہو جائیں. قلنا، وہ کہتے ہیں ہم اب کہتے ہیں. وہ جواب کس کا ہے؟ جواب آپ کے خود ابن عربی صاحب کے. خذ ما ترى ودع شيئا سمعت به، خذ ما ترى فی طلعت البدر ما یغنیک عن فلاں فلاں، یہ یہاں پہ جو ہے نا یہ لکھا ہے، لیکن وہذا حدیث لا یصح، یہ حدیث کیا ہے، یہ درست نہیں ہے. اگر درست بھی ہو تو اس کے تناقضات بہت ہیں، متعارضات بہت ہیں. میں آپ کے سامنے صرف پھر یہی بات کروں جناب، آپ کے پاس خلافت کے لیے، دیکھیں خلافت کی بات کر رہا ہوں، خلافت کے لیے جو میرے اور آپ کے اساسی اختلافات میں سے ہیں، آپ کے پاس خلافت کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. آپ جس خلافت کو کہہ رہے ہیں یہ علی منہج النبوہ ہے، وہ تو میں ابھی ڈسکس نہیں کر رہا کہ ان کی خلافت میں کیا ہو رہا ہے، نہیں اس کو ڈسکس ہی نہیں کر رہا. کیا واقعی وہ منہج نبوہ تھی؟ کیا پہلے خلیفے، دوسرے خلیفے، تیسرے خلیفہ میں کہ ہاں جو کچھ ہوا کیا واقعی وہ منہج نبوہ ہے؟ نہیں وہ ڈسکس نہیں کر رہا، اس کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا. یہ تو سارے آپ کے ہاں تناقضات ہیں. آگے تعالیٰ منہج نبوہ ہے لیکن تیسرے خلیفہ کو قتل کر رہے ہیں لوگ قتل کر رہے ہیں. دوسری طرف سے آپ کہتے ہیں رسول اللہ نے کہا ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، اگر بہترین قرن ہے تو یہ لوگ بصرہ، کوفہ، پتہ نہیں مصر، یہاں سے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں خلیفہ کو قتل کر رہے ہیں، تو کیسے خیر القرون قرنی پھر یہ بات ہو رہی ہے؟ اگر بہترین لوگ بھی ہیں، یہ بہترین لوگ اٹھ کے خلافہ علی منہج نبوہ خلیفہ کو قتل بھی کر رہے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے سر؟ یعنی میں ابھی وہ بات نہیں کر رہا کہ میں اب آ جاؤں کہ ان خلافتوں کو میں ڈیٹیل سے بیان کروں کہ جناب ابو بکر کی خلافت میں کیا ہوا، جناب عمر کی خلافت میں کیا ہوا، جناب عثمان کی خلافت میں کیا ہو رہا تھا. کیا واقعی یہ منہج نبوت ہے؟ کیا واقعی جسے رسول اللہ نے نکالا ہو، مطرود کیا ہو مدینہ سے، اسے واپس لا کر اپنی مشیر بنا کر اپنی بیٹی دے کر خلیفہ، کیا اس کی خلافت کو خلافت منہج نبوہ کہا جائے گا؟ نہیں کہا جائے گا، قطعاً نہیں کہا جا سکتا. یہ ناممکن ہم اسے منہج نبوت کی خلافت کہیں. آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اس وقت میں خود یہ منہج نبوت کی جو بات آپ کر رہی ہیں، میں اس کے اوپر آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے
اہل سنت کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس خلافت کو ثابت کرنے کے لیے. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس کے لیے متواتر احادیث لائیں. متواتر احادیث، میں ابھی سند پہ بھی نہیں گیا ہوں، میں صرف متن کو میں نے ڈسکس کیا، آپ سامنے رکھیں کہ دیکھیں متن اس کی یہ حالت ہے اور کتنے متعارضات اس کے موجود ہیں، معارض احادیثیں اس کی موجود ہیں. کوئی ایک حدیث نہیں. یعنی اب بھی تک اہل سنت پھنسے ہوئے ہیں کہ جو 12 خلفاء والی حدیث ہیں اس کے ساتھ اس 30 سال کی خلافت والی حدیث کے ساتھ کیسے جو ہے انسجام کریں، کیسے تطبیق دیں. اب بھی تک پھنسے ہوئے ہیں. کسی اہل سنت نے صحیح جواب نہیں دیا. اور یہ آ کے ان میں سے کسی ایک حدیث کو نقد کرنے والے وہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں چونکہ دونوں میں تطبیق نہیں ہو پا رہی. یہاں 30 سال میں 12 پورے نہیں ہو رہے. وہ جو 12 ہیں وہ 30 سے پھر بہت سارے سال بنتے ہیں، آگے نکل جاتے ہیں، 100 سال تک نکل جاتی ہے بات. تو وہ تو پھر 100 سال بنتے ہیں. یہاں ایک طرف سے 30 سال کی بات کریں، ایک طرف سے 12 خلفاء کی بات کریں، ایک طرف سے 3 خلفاء کی بات کر رہے ہیں. کیسے جمع کریں گے سر اس میں؟ یعنی 3 خلفاء والی بات بھی موجود ہے، منہج نبوت کہا گیا ہے. 12 خلفاء والی بات بھی موجود ہے کہ اسلام جس میں غالب اور عزیز رہے گا، اور آگے سے 30 سال والی بات بھی موجود ہے. تو ان تینوں میں سے کوئی جم دکھائیں آپ ہمیں، کبھی نہیں دکھا سکتے. یہی وجہ ہم کہتے ہیں ہم پاس کوئی دلیل نہیں ہے، آپ اس کے لیے کوئی دلیل لے کے آئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.